السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا اور انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا. وہ لوگ جو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے وہ مسلمان ہو گئے. اب مسلمان اور مومن کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. سب نے اللہ عز و جل کے تمام احکامات کے ساتھ انسانیت کی دونوں جہانوں میں کامیابی ایک اللہ کو ماننے میں بتائی. یعنی ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. جبکہ مکہ کے مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، صرف ایک اللہ کی بات نہ کرو، کچھ نام اور بھی شامل کر لو. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف صاف فرما دیا چاہے کچھ بھی ہو جائے لا الہ الا اللہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کو ماننا بھی ہے اور یقین کے ساتھ اس نظریے پر عمل بھی کرنا ہے. ہاں، شرک کیا عمل ہے؟ بہت سے خداؤں کو ماننا. اور توحید کیا عمل ہے؟ ایک خدا کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا. سوچ اور عمل کے اعتبار سے شرک کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ شرک فی الذات. اور دوسری قسم کیا ہے؟ شرک فی الصفات. اور تیسری قسم ہے شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت. اچھا، شرک فی الذات میں مزید 2 طرح کی قسمیں آ جاتی ہیں. ایک ہے انسان یا کسی بھی مخلوق کو کسی بھی طرح سے اللہ کے برابر کر دینا، یہ شرک فی الذات ہو جائے گا. اور دوسرا ہے اللہ مخلوق میں آ گئے. اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر آگے ہم بیان کریں گے. شرک فی الذات جو ہے، اس میں انسان نے اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا کسی مخلوق کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا اور اللہ جیسا بنا دیا. ہاں، یہ جیسے کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسا بیٹا ویسا باپ ہوگا. تو یعنی کہ انہوں نے مخلوق کو، اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے غلو میں آگے تک پہنچے اور اللہ کا بیٹا بنا دیا. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بیٹا ابن کے علاوہ ولد کہا. بنی اسرائیل نے تو کہا تھا ابن، لیکن عیسائیوں نے کہا ولد، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت برا لگا. اور مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. اب دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر بہت تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے. جن جن قوموں میں انبیاء تشریف لائے انہوں نے نبیوں سے محبت کر کے ان کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ بہت بڑا شرک ہے. ہم غور کریں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بچی ہوئی ہے. بنی اسرائیل والے اپنے انبیوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ان سے محبت کرتے ہیں، وہ کرتے تھے. لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو غلو میں ان کی ذات کو اتنا بڑا نہیں کیا کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیں یا اور کوئی ایسی بات. وہ ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کو ان کے مقام تک رکھتے تھے. ہاں، امت کے اندر ایسے لوگ ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کو تو نہیں کیا، لیکن انبیاء کے ماننے والے بہت سے لوگوں کو بڑھا چڑھا کے غلو میں اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدا کہہ دیا، اور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لوگوں نے بہت کچھ بنا دیا یا بنانے کی کوشش کی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کسی نے نہیں کیا. ہاں، یہ امت ابھی تک
اس بات میں بچی ہوئی ہے، ایسا کوئی شرک نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ دو شرک کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں کون کون سی قسمیں ہیں، پہلی قسم وہ ہے، وہ ان مذاہب میں ہے جو کہ فلسفیانہ مذاہب ہیں۔ یہ اکثر ہم نے ہندوستان میں دیکھا، وہاں پر جتنے مذاہب ہیں وہ فلسفیانہ ہیں۔ اس کی بھی دو شکلیں بنتی ہیں، ایک سوچ یہ ہے ہماوسٹ، اور دوسری سوچ ہے حلول، یعنی کہ حلول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان یا کسی اور مخلوق کے اندر حل ہو گئے، یہ انسانی شکل میں اللہ خود ظاہر ہو گئے، ہاں کچھ ایسی سوچ۔ تو یہ فلسفہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اوتار کا عقیدہ، کسی انسان یا کسی مخلوق میں عام حالت سے الگ کوئی کام، کوئی صلاحیتیں ہوں اور وہ اس سے ظاہر ہو رہی ہوں، تو لوگ اس کو خاص سمجھ کر اس کو اپنا اوتار مان لیں، اس کو کوئی خاص اہمیت دے دیں اور یہ کہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی خاص خاصیتیں آ گئی ہیں، جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں، ان کے بہت سارے اوتار ہیں، مختلف انداز میں انہوں نے اپنے اپنے نظریات کے مطابق اوتار بنائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری قسم میں یہ سوچ ہے کہ خدا نے کائنات کو کیسے بنایا۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ بلڈنگ بنائی یا لکڑی کی کوئی چیز بنا دی، لوہے کی کوئی چیز بنا لی، تو جب وہ کوئی چیز بنائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے کوئی مٹیریل موجود ہوگا تو اسے بنائے گا نا، کچھ بھی کر لو، یعنی کہ یہ سوچ جو ہے یہ تو ذہن میں ضرور آئے گی، ہر آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا۔ اب کوئی بھی چیز میٹر سے بنائی جاتی ہے، یعنی کہ مادہ سے، ہاں اب مادہ سے بنانے تو یعنی کہ وہ پہلے سے موجود تھا، جس چیز سے بھی اللہ نے کائنات کو بنایا وہ یقیناً اللہ کے سے کائنات بننے سے پہلے وہ موجود تھا، ہاں اب یہ سوچ آئے گی تو اس کی حالت موجود ہوگی۔ اب وہ کیا تھی؟ مادہ جو ہے وہ تین حالتوں میں ہوتا ہے، ٹھوس میں، مایع میں اور گیس میں۔ جس سے بھی یہ چیز بنائی گئی، زمین، آسمان، اس کائنات کو جو کچھ بھی بنایا، لہذا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ خدا بھی قدیم ہوا اور وہ چیز بھی یعنی کہ مادہ بھی قدیم ہو گیا، پرانا ہو گیا، اللہ کے ساتھ کا تھا، اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی تھا۔ خدا نے مادہ سے یہ بنا لیا اور وہ بھی بنا دیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی پھر سوچیں بن جاتی ہیں۔ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اللہ کو ایک مانتے تھے یا ماننا وہ مادے کو اللہ نہیں ماننا چاہتے تھے، کچھ توحیدی ان میں عنصر موجود تھا۔ تو ان کا فلسفے میں کیا ملا کو انہوں نے اس سوچ کو غلط کہا اور کہا خدا ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا، جیسے مادہ اپنی حالت کو بدلتا ہے ایسے ہی خدا نے اپنی حالت کو بدل کر وہ دوسری چیزوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ سوچ بننا شروع ہوئی، یعنی کہ جیسے پانی ہے، مایع ہے، اب اس کو ٹھنڈا کیا جائے، فریز کیا جائے تو وہ ٹھوس ہو جاتا ہے، اپنی حالت بدل لیتا ہے۔ اب کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، کہتے یہ برف بن گئی، کہ پانی کہاں ہے، یہ برف ہی تو پانی ہے۔ اور اگر وہ برف کو ہم چولہے پہ رکھ دیں، حرارت دیں اور گرم کریں تو گرم کرنے سے وہ دوبارہ پانی بن جائے گا۔ اب پوچھیں یہ برف کہاں گئی، کہیں یہ پانی ہی تو برف ہے، بدل گیا اپنے آپ کو، اس نے اپنی حالت بدل دی۔ اور مزید گرم کریں، اس کو حرارت دیں تو کیا ہوگا، وہ گیس میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب کوئی پوچھے یہ پانی اور برف کہاں گئی، کہیں یہ گیس، یہ جو بھاپ ہے یہی تو پانی ہے اور یہی تو برف ہے۔ اب یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اس طریقے سے خدا نے اپنے روپ دھار کر یہ ساری کی ساری کائنات کو بنا دیا اور اپنے آپ کو بدل بدل کر مختلف چیزوں میں آ گیا۔ اس کائنات کے یہ دو فلسفے چل رہے ہیں جو کہ بدترین شرک ہیں۔ پہلی شکل میں انسان کو خدا بنایا اور دوسری شکل میں مخلوق کو کہہ دیا کہ یہ بھی خدا ہے اور ہر شے میں خدا ہے، ہر طرف خدا ہے، پتھر بھی خدا ہے، درخت بھی خدا ہے، ہاں اور جتنی بھی چیزیں بنائی ان کو کہہ دیا خدا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان دونوں شرکوں سے اللہ نے بچا لیا، اپنی پناہ میں رکھا۔ اب دوسرا شرک فی صفات، یہ ذرا تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت ساری شبہات ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی اس فلسفے کی سوچ میں تبدیلی آئی تو ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر لگتی ہے گمراہی کے بہت گہرے گڑھے میں جا کے گرتا ہے آدمی۔ اس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، مگر کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اختصار سے کام لیا جائے اور اس کو کچھ مثالیں دے کر کے بات سمجھا دی جائے۔ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں،
اکثر وہی الفاظ ہم مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ہاں، جیسا کہ اللہ موجود ہے تو ہم کہتے ہیں مخلوق کے لیے کہ مخلوق بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے، مخلوق کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ مخلوق زندہ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ علیم ہے تو انسان کو کہتے ہیں کہ ابھی انسان بھی علیم ہے، بلکہ حضرت انسان تو علامہ بھی کہتے ہیں، علامہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے اور باقی جو مخلوق ہے وہ بھی دیکھتی ہے. تو دھوکہ ان مشترک الفاظ کی وجہ سے لگ جاتا ہے. یہ ایک دھوکہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اگر لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا اور وہی لفظ کسی مخلوق کے لیے استعمال ہوا تو اس طرح عامی ان الفاظ میں فرق نہیں کر سکتا کہ مخلوق کے لیے الفاظ کے معنی کیا ہیں ذہن میں وہ بنائے، اور اللہ کے لیے وہی الفاظ کس معنی میں لیا جائے گا وہ ذہن میں. عامی آدمی اس قابل نہیں ہے. لفظوں اور جملوں کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک فارمولہ ذہن میں رکھ لیں. بہت آسان ہے، یہ عامی آدمیوں کے لیے بھی ہے اور خاص کے لیے بھی ہے. اس فارمولے کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم 3 فرقوں میں تقسیم کریں گے. پہلا فرق کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی ذات قدیم ہے، ہاں ہمیشہ سے ہے جی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ہاں، اس کے مقابلے میں مخلوق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حادث ہے. ہاں، اس کی صفات بھی حادث ہیں. مخلوق جو ہے وہ پہلے نہیں تھی، لیکن اب کب تک ہو رہے گی اللہ جانتے ہیں، لیکن پہلے نہیں تھی. دوسرا فرق کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی ذات از خود ہے. ہاں، کسی اور نے اس کو وجود نہیں دیا، پیدا نہیں کیا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بھی از خود ہیں، کسی اور نے اللہ کو یہ صفات عطا نہیں کی. مخلوق کوئی بھی ہو، ہاں اس کا وجود عطا کیا ہوا ہے اور اس کی جو صفات ہیں وہ بھی اس کو عطا کی ہوئی ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو وجود دیا اور اسی طرح مخلوق کی صفات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں. جس میں جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. مخلوق کی صفات ان کی ذاتی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ان کی اپنی ذاتی ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مطلق ہے، اللہ محدود ہے. ہاں، بلکہ اسی طرح اللہ کی صفات بھی مطلق ہیں، لا محدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی ذات بھی محدود ہے اور ان کی صفات بھی محدود ہیں. تینوں باتوں کا خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدیم ہے اور مخلوقات حادث ہیں، یعنی کہ پیدا ہوئی ہیں. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذاتی ہیں اور مخلوقات عطائی ہیں جی. اور تیسرا کیا ہوا؟ اللہ لا محدود ہیں اور مخلوق محدود ہے. یہ تینوں باتیں ذہن میں ہوں تو اپنے نظریات کی بنیاد بنا لیں تو اللہ اور مخلوق میں فرق کرنا آسان ہو جائے. عام گفتگو میں اور عام کام کاج میں ہم جب بھی کبھی کوئی تصور بناتے ہیں، سوچتے ہیں یا کچھ کام کرنے کے لیے اپنے کچھ نظریہ بناتے ہیں تو اس میں یہ تینوں باتوں کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ العزیز ہر معاملے میں جب آپ تجزیہ کریں گے ذہن میں رکھ کر تو اس بات سے ہم کیا اخذ کر رہے ہوں گے کہ یہ مخلوق ہے اور یہ اللہ. اب بات آتی ہے شرک فی الحقوق، یعنی کہ شرک فی العبادت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عبادت 2 چیزوں سے ہے. مثلا جیسے ایک جاندار کی بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح. اب جسم تو نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتا، اور جسم جو ہے وہ بغیر روح کے چلتا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. ایسے ہی عبادت جو ہے اس کی بھی 2 چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک ہے روح. عبادت کا جسم اللہ کی اطاعت ہے، یعنی کہ اللہ کی بندگی ہے، اور عبادت کی روح کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کا نام ہے. عبادت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں دل سے بھر کر کی جائے. اسی طرح اب سوچیں کہ عبادت میں شرک کیا ہوا، یعنی کسی کی اطاعت میں توحید کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ مطلع مطلق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی تمام ہر قسم کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں تابع ہے. یعنی کہ والدین کی اطاعت بہت ضروری ہے، لیکن جہاں والدین کے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا تو اطاعت نہیں ہوگی. بات ختم ہوئی. یعنی
کسی صورت میں بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں نہیں چلے گی۔ اللہ کی اطاعت لامحدود ہے اور مخلوق کی اطاعت، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آنی جانی چاہیے کہ اگر ہم نے کبھی کسی وقت بھی اللہ کے حکم کے مقابلے پر کسی مخلوق کے حکم کو ترجیح دی اور اس کو اہمیت دی، اس کو فوقیت دی، اس کو اپنی پریورٹیز بنایا، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا شرک۔ اللہ کا حکم پہلے ہے اور باقی مخلوق کا حکم بعد میں۔ عام آدمی اگر یہ فلسفہ بھی سمجھے تو ٹھیک ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اس ساری کائنات کو چلاتا ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ عام آدمی کو معلوم ہو اور وہ اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنا کر عمل کرے، زندگی گزارے، تو اس کی توحید مکمل ہو جائے گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر عامیوں کو بھی اور خواص کو بھی ایک ہی بات بتائی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس میں کامیابی ہے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لا الہ الا اللہ کے 3 لیولز ہیں، یہ خواص کے لیے بھی ہے اور عامیوں کے لیے بھی ہے۔ پہلا لیول کیا ہے کہ آدمی کیا سمجھے اس کو؟ لا معبود الا اللہ، لا متاع الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا حکم الا اللہ، الا حکم الا اللہ۔ اور دوسرا لیول کیا ہے کلمے کا؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محمود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ دوسرا لیول ہے، یعنی کہ انسان جب اپنے نظریات میں جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجات کو سمجھتے ہوئے، تو دنیا کی مخلوق کی باقی چیزوں کو وہ کس درجے کا رکھتا ہے، اس کو کس طرح سے سمجھتا ہے، اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ میرا اور کوئی مطلب نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، میرا کوئی مقصود نہیں ہے، مقصد نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، میرا کوئی محبوب نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، میرا کوئی محمود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے، صرف اللہ ہی ہے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھتا ہے انسان تو احسان کے درجے تک پہنچتا ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا سمجھتا ہے، اس کے نظریات کیا بنتے ہیں، یقین کیا بنتا ہے؟ لا موجود الا اللہ، اب اللہ کے مقابلے پہ کوئی کچھ اہمیت نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے کا تقریباً آخری درجہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں، وہ کوئی درجہ نہیں رکھتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اور یہی بات کلمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، لا الہ الا اللہ، باقی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سب بڑے بزرگ اور معاشرے کے فلسفی اور صوفیاء اسی لا موجود الا اللہ پر پہنچے، اور 12ویں صدی کے مجتہد اعظم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس قول کو قول فصل بھی کہا کہ محی الدین عربی، ابن العربی جس بہت مشہور ہیں، وحدت الوجود پہ یقین رکھتے تھے، اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الشہود پہ تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ زیادہ بڑا فرق نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے اس کو فرق بنایا ہوا ہے، بہت باریک سا فرق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ روشنی اور سائے میں فرق ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ ان کی یہ سوچ ایک ہی ہے، اور انہوں نے اس کو کیا عنوان دیا؟ انہوں نے عنوان دیا توحید وجودی۔ شرف الموجود کیا ہوا؟ اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے سینے کے اندر شرف الموجود شامل ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی وجود رکھتی ہے، اس کا بھی کوئی اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مخلوق ہیں، اور ان کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ اللہ کا وجود الگ ہے اور ان کا وجود الگ ہے، ہمارا وجود ہے، ہمارا بھی وجود الگ ہے۔ اس طرح کی سوچ اگر گرد کی مانند ہمارے سینوں میں موجود ہو، اس طرح کی سوچ اگر ہمارے سینوں کے ایوانوں کے تخت پر موجود ہو، اس گرد کو صاف کرنا ہے۔ اس گرد کو کیسے صاف کریں گے؟ لا کہہ کے، یعنی لا موجود الا اللہ، اس سے صاف کرنا ہے، اپنے سینے کو اس سے صاف کرنا ہے، لا کہنا ہے، اور کوئی نہیں ہے صرف ایک اللہ کے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اس گرد کو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو، نکال دو سب کچھ اپنے باقی جتنے بھی دیوتا اور اوتار بنے بیٹھے ہیں دلوں کے اندر۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود مان لیا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔
وجود ایک ہی ہے، البتہ جب کسی شے کا تعین ہو گیا تو وجود مختلف ہو گیا، ذات باری تعالیٰ سے الگ ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، اس کے اوپر مزید بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے، یاد رکھیے یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے یا ایک فلسفہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے۔ اس فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ سائنس کے مسائل، کتاب اللہ اور سنت رسول احادیث کے بعض چیزوں سے ٹکراتے ہیں، تو اس میں آدمی غور کرتا ہے اپنے مسائل کو جو سائنسی اعتبار سے، دور کے اعتبار سے آتے ہیں اور وہ قرآن مجید میں یا احادیث نبویہ میں نہیں ملتے، تو ان کو حل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ ان مسائل کا حل نکال لیتا ہے اور ان مسائل سے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس فلسفانہ سوچ کے بھی مسائل ہیں جن پر ہمیشہ سے کام ہو رہا ہے، لیکن اصل میں دین کیا ہے؟ وہ دین ہے شریعت اور طریقت کا نام۔ شرک کے بارے میں کسی بھی شخص کو اس طرح عبور حاصل نہیں ہوتا جس طرح سے پہلے کے بزرگوں نے مختلف شرکیہ اعمال کو پہچان کر ان کی نشاندہی کر دی۔ ایسے کرو گے تو شرک ہو جائے گا، ایسے کرو گے شرک ہو جائے گا۔ وہ اس وقت کے شرکیہ اعمال تھے جن کی انہوں نے نشاندہی کی تھی، مگر موجودہ وقت یا کسی بھی آنے والے وقت کے جو دور ہوگا اس میں جو شرکیہ اعمال آئیں گے ان کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ یا وہ لوگ جو اس دور کے لوگ ہوں گے وہ کیسے پہچانیں گے یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان اعمال کو شرک ہی نہ سمجھیں اور روحانی دین سمجھ کر اس پر اپنی زندگی بسر کرتے رہیں۔ اس کے لیے ایک فارمولہ ہے جو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی نیا عمل کسی بھی دور میں سامنے آئے، آپ نے اس فارمولے کو اپنی سوچ میں، اپنے نظریات میں رکھنا ہے اور اسی کے مطابق اس عمل کا تجزیہ کرنا ہے، اس کو جانچنا ہے، اس کی انالیسس کرنی ہے کہ یہ عمل جو ہے ہمارے اس نظریے کے مطابق اگر فٹ بیٹھا تو یہ فلاں چیز ہے، اور اگر فٹ نہیں بیٹھا تو یہ فلاں چیز ہے، تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ عمل شرک ہے یا شرک نہیں ہے۔ انسانی عمل میں ایمان کے ساتھ بھلائی، کوئی بھی نیکی کا کام اگر وہ ہوگا وہ شجرہ طیبہ کی شاخوں میں سے ہے، یعنی ایمان کی حالت میں کوئی اچھا کام وہ توحید سے نکلا ہے، اور شر اور برائی، گمراہی، خباثت، خیانت کسی بھی قسم کا ہوگا تو اس کے ڈانڈے شر کے شجرہ خبیثہ سے ہوں۔ جو بھی برائی کے کام ہیں اور اعمال ہیں وہ شرک کے درخت کے پتے اور شاخیں ہیں، توحید نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر بھلائی کے کام ہوں گے اس کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ ایمان ضروری ہے، کہ اگر وہ ایمان والا آدمی ہے اور بھلائی کے اور نیکی کا ایمان کی حالت میں تو یہ توحید کا عمل ہے، اور اگر ایمان بھی ہے یا ایمان کے بغیر ہے کوئی آدمی اور وہ برائی کا کام کر رہا ہے، شر کا کام کر رہا ہے اور خیانت کا کام کر رہا ہے، گمراہی کا کام کر رہا ہے، وہ چاہے ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو، وہ کیا ہے؟ شرک کے درخت سے ہے، اس کا شجرہ جا کے ملے گا شرک سے۔ بس یہ فارمولہ ہے۔ اس طرح ایمان کے ساتھ عمل کو اندر سے پہچاننے کے لیے ہر آدمی کے دل میں احساس اور علم کا اجتہاد ہوتا ہے۔ اس فارمولے سے ہر دور میں انسان ہر عمل کو عمل شرک یا عمل طیبہ پہچان سکتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی شرک ہو رہے ہیں ان تمام شرکوں کے سب سے ٹاپ پر اگر دیکھیں تو ایک خدا ہوتا ہے، اور باقی نیچے کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوتے ہیں۔ پچھلی انسانیت کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی دیکھ لیں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک بڑا بت تھا، باقی چھوٹے چھوٹے بت تھے، تو انہوں نے کس کو توڑا تھا؟ بڑے بت کو توڑا تھا۔ تو اس طرح سے انسانیت نے جب بھی کبھی کوئی شرک کیا، ہندو مذہب ہو، بدھ مذہب ہو یا کسی بھی قسم کا بھی مذہب ہو، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے اوتار اور خدا بنائے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایشور بھی ہوتا ہے ان کا۔ کوئی مشرکانہ ایسا مذہب نہیں ہے جس کے ٹاپ پر ایک نہ ہو، کوئی ایک خدا ضرور ہوتا ہے، اور ان کی سوچ میں چھوٹے چھوٹے خدا جو ہوتے ہیں وہ الہیہ کہلاتے ہیں۔ الہیہ بہت سارے خدا بنائے جاتے ہیں، کوئی بچہ دینے والا الہیہ ہے، کوئی بارش برسانے والا الہیہ ہے، کوئی روزی دینے والا الہیہ ہے، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے والے خدا نے، بڑے ایشور نے یا بڑے خدا نے ان چھوٹے خداؤں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
وہ ہمارے کام کرتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، اور بڑا خدا جو ہے وہ ان چھوٹے خداؤں کو بھی چلا رہا ہے اور ہمیں بھی چلا رہا ہے۔ اس طرح کا یہ ایسے ملتا جلتا ہوا شرک جو ہے وہ ہماری صفوں میں بھی موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے وہ کیا ہے۔ ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں کہ ان سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، اس کو بھی اختیار ہے، اس کو بھی اختیار ہے۔ اس زمانے میں ایک اللہ اور چھوٹے چھوٹے وسائل اسباب، مال اور دولت، ہاں جی، اختیارات، عہدے وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی ہم نے خدا بنایا ہوا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کی ایک لمبی بہت بڑی لسٹ ہے۔ بیٹھے کبھی سوچ لیں کہ ہم نے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے الہیہ بنائے ہوئے ہیں اور ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ ان مشرکین سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون، ایک کائنات کو بنانے والا کون، تو سب کہیں گے اللہ۔ جی پھر لات و منات کہاں سے آ گئے، جبکہ وہ مانتے تھے ایک اللہ ہے۔ شرک ہوتا ہے بہت سے خداؤں کو ماننا، اور توحید ہوتی ہے ایک اللہ کو ماننا۔ اس دور میں الہاد کا مسئلہ ہے۔ اب الہاد اور شرک کیا ہے؟ دور کی مادیت سے کچھ ہونے کا یقین، یہ بھی ایک شرک ہے۔ عقیدے کا شرک الگ ہوتا ہے اور عمل کا شرک ایک الگ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت ہو، اور اگر کوئی نا سمجھی میں ایسا عمل ہو گیا تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اور اپنے علم میں سے ہمیں علم دے، اور اپنے علم میں سے اپنے علم دے، اور اپنی ذات کے تصورات کو، نظریات کو، اللہ ان تمام رموز کو ہم پر کھول دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سوچنے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، بھئی اس کو اللہ ہم پر کھول دے، تاکہ ہمارے اعمال ویسے ہی ہو جائیں جیسے کہ تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد رکھا۔ تو دعا کیجئے بھئی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا، خود بھی سمجھنا، اور آگے انسانیت تک یہ بات کو پہنچانا، ورنہ مادیت اور مشینری اتنا سر پہ سوار ہو گئی کہ اللہ کو بھول بیٹھے۔ جی چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم اتنا گھر گئے۔ آپ کا بھی یہ کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے، دوسروں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح صفات اور ذات کو، اس کی پہچان کو پہنچانا، تاکہ انسانیت صحیح معنوں میں نظریات کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان لے اور ان کے مطابق اپنے نظریات بنا کر زندگی گزاریں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ جن بھائیوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچیں، اور آگے آپ شیئر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو برابر کا حصہ ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بہت کچھ نوازیں گے۔ یہ بات ایک عرصے تک زندگی میں رہے گی، اس دنیا میں رہے گی، اور جتنے لوگ جتنے عرصے تک دیکھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے، اعمال پہ آتے رہیں گے، آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا، مجھے بھی اجر ملتا رہے گا۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کا۔ تو جزاکم اللہ خیر، بہت لمبی بات ہو گئی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔